وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جسے یہ پسند ہو کہ قیامت والے دن اسے اجر کا پیمانہ ہر بھر کر دیا جائے، اسے چاہیے کہ وہ مجھ پر کثرت سے درود پڑھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کثرت سے درود و سلام پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ موسیٰ علیہ السلام فرعون کی قوم کی طرف تبلیغ کے لیے بھیجے گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں معجزات بھی دکھائے اور توحید کی طرف بلایا، لیکن وہ سرکشی سے باز نہ آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو اس نے اپنے وزیروں سے مشورہ کیا تو وزراء نے کہا کہ یہ کوئی نبی نہیں ہے، کوئی جادوگر ہے۔ تو فرعون نے تمام جادوگروں کو بلا لیا۔ اس جادوگروں نے اپنی رسیاں ڈالی تو سب چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے، اور موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالا تو وہ اژدہا بن گیا اور سارے سانپوں کو نگل گیا۔ جادوگر جو تھے وہ اپنے علم میں بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے یہ جان لیا تھا کہ جو موسیٰ علیہ السلام کا عصا جو اژدہا بنا ہے یہ جادو نہیں، یہ واقعی معجزہ ہے۔ ہم نے جو رسیاں ڈالی تھی جو چھوٹے چھوٹے سانپ بن گئے تھے، جادو اصل میں آنکھ کا دھوکہ ہوتا ہے، تو دیکھنے والوں کو وہ سانپ لگ رہے تھے، اصل میں وہ سانپ تھے۔ تو اس لیے وہ فوراً سجدے میں چلے گئے اور کہا کہ ہم موسیٰ کے رب پر ایمان لائے، اور فرعون نے ان سب کو قتل کروا دیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے جب دیکھا کہ یہ معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے تو آپ نے اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ عز و جل ان پر ایسا عذاب نازل کر جو ان کے لیے تو سزا ہو اور آنے والوں کے لیے نصیحت۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر طرح طرح کے عذاب دینا شروع کیا۔ پہلے ان پر مینڈک کا عذاب آیا، ہر جگہ مینڈک ہی مینڈک، ان کے برتنوں میں، ہانڈیوں میں، منہ کھولتے تھے تو منہ کے اندر بھی مینڈک داخل ہو جاتا تھا، یعنی کہ وہ تنگ آ گئے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی تلافی کرنے لگے اور وعدہ کرنے لگے کہ سرکشی نہیں کریں گے، اللہ کی اطاعت و فرما برداری کریں۔ تو عذاب ان سے دور ہو گیا۔ جب بھی گزرے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا ہوئے، سرکشی پر اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ٹڈیوں کا عذاب نازل کیا۔ ٹڈیاں ہر جگہ ان کے کپڑوں میں، جسم میں داخل ہو گئی، ان کے کھیت کھلیان کھا گئی، باغات تباہ کر دی۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور معافی مانگنے لگے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عذاب کو دور کیا۔ جب بھی گزرے پھر سرکشی پر اتر آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر خون کا عذاب نازل کیا، ہر جگہ خون ہی خون، اور جو بھی کنویں سے پانی نکالتے تو وہ بھی خون بن جاتا، اسی نہر سے پانی لیتے پینے کے لیے بھوک میں پانی لیتے تو خون بن جاتا، منہ لگا کر پینے لگتے تو خون بن جاتا، تنگ آ گئے۔ جبکہ جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے جو تھے ان کے برتن میں جب پانی آتا تھا تو پانی رہتا تھا، جب یہ پانی نکالتے تھے تو خون بن جاتا تھا۔ تو فرعونیوں نے کہا کہ تم اپنے برتن سے ہمارے برتن میں پانی ڈالو، تو انہوں نے جب اپنے برتن سے ان کے برتن میں پانی ڈالا تو وہ خون بن گیا۔ پھر انہوں نے کہا کہ تم اپنے منہ میں پانی لے کر ہمارے منہ میں کلی کرو، تو ایمان والوں نے جب اپنے منہ میں پانی لے کر ان کے منہ میں جب کلی کی تو پھر خون بن گیا، یعنی کہ یہ خون کا عذاب ہے۔ تو یہ تنگ آ گئے اور پھر موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر معافی مانگنے لگے تو یہ عذاب ان سے دور ہو گئے۔ پھر چند دن گزرے پھر سرکشی پر اترے تو اب ان پر سیلاب کا عذاب ہے، ہر جگہ پانی ہی پانی۔ اور مزے کی بات دیکھیں کہ جو ایمان والے ہیں ان کے گھروں میں پانی نہیں ہے،
لیکن جو فرعون کے پیروکار ہیں ان کے گھر پانی سے بھرے، ان کے کھیت کھلیان وغیرہ سب پانی سے بھرے، اور پانی ہے کہ ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ لیکن ایمان والوں کے گھروں میں پانی نہیں، وہ اطمینان سے۔ پھر یہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، معافی مانگی، اور پھر یہ پانی اتر گیا۔ پانی اترنے کے بعد وہ زمین بڑی زرخیز ہوگی اور اس سے بڑی اچھی فصلیں ہوگی، بڑے باغات، بڑے اس پہ پھل لگے۔ تو فرعون کہنے لگے کہ یہ سیلاب کوئی عذاب تھوڑی تھا، اگر عذاب ہوتا تو اتنی اچھی فصل اور اتنے سے باغات تو نہ ہوتے۔ پھر سرکشی پر ہوتا اور اس کو اللہ کا عذاب تسلیم نہیں کی۔ تو اب کی بات جب انہوں نے سرکشی کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دریائے نیل میں غرق کر دیا، تباہ و برباد ہو کر رہے ہلاک۔ تو بسا اوقات مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے، اور بسا اوقات مصیبت اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہوتی ہے۔ جیسے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کربلا کی میدان میں وہ ایک امتحان تھا، اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں سے امتحان دیتا ہے، اور یہ امتحان جو ہے یہ بندے کے ایمان کا حصہ ہے اور قدرت کا قانون ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن میں کہہ دیا وَلَنَبْلُوَنَّكُم بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ مِّنَ الثَّمَرَاتِ، کہ ضرور بالضرور تم آزمائے جاؤ گے، خوف سے، بھوک سے، اور مالوں کی کمی سے، پھلوں کی کمی سے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ صحت دے کر بھی آزمائے گا، صحت دے کر بھی آزمائے گا، مال دے کر بھی آزمائے گا، مال دے کر بھی آزمائے گا، اولاد دے کر بھی آزمائے گا، اولاد دے کر بھی آزمائے گا۔ تو یہ آزمائش، یہ امتحان ہر ایمان والے کے ساتھ ہے، اور ہر ایمان والے کو اس چیز کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ کچھ پتہ نہیں کل ہونے کیا ہونے والا۔ اگر آج خوشی ہے تو غم کے لیے تیار رہے، اگر آج صحت ہے تو بیماری کے لیے تیار رہے، آج خوشحالی ہے تو تنگ دستی کے لیے بندے کو تیار رہنا چاہیے۔ اگر خوشحالی ہے تو اللہ کی طرف سے مجھے تنگ دستی بھی آ سکتی ہے۔ اگر آج میرے پاس نعمتیں ہیں تو یہ ساری نعمتیں جا بھی سکتی ہیں۔ کل کیا ہونے والا ہے کچھ معلوم۔ اگر آپ تھوڑا سا اس علاقوں کا جا کے وزٹ کر کر آئے، سیلاب جہاں پر آیا ہے اور پہاڑی علاقے میں جہاں سیلاب آیا ہے، بعض جگہوں پہ تو سیلاب آیا نا، گھروں میں پانی داخل ہو اور گھر گر گئے، لیکن زمین تو وہیں کی وہیں باقی ہے نا۔ لیکن پہاڑی علاقوں میں جن پہاڑوں کے اوپر انہوں نے مکانات بنائے ہوئے تھے، اور کسی نے دریا کے اوپر بڑے عالیشان ہوٹل مکانات بنائے ہوئے تھے، وہ جب وہ زوردار پانی آیا تو مکان نشان تک باقی نہیں رہا۔ اسے معلوم تھا کہ کل جو میرا عالیشان ہوٹل ہے، میرا عالیشان مکان ہے، جب میں صبح اٹھوں گا تو اس کا نشان تک باقی نہیں۔ انہیں پتا کروڑوں کے مکانات، کروڑوں کے ہوٹل، ان کے نشان تک باقی رہے کہ یہاں پر کوئی عالیشان ہوٹل بھی تھا۔ تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، اور یہ دریا اللہ کے حکم سے چلتا ہے، ہوا اللہ کے حکم سے چلتی ہے، اور جو بھی یہ تباہی بچتی ہے یہ سب اللہ کی مرضی سے۔ اگر تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا امتحان ہے تو بندے کو صبر شکر کرنا چاہیے، اور اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہے تو توبہ استغفار کرنی چاہیے۔ لیکن ہم کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ تیرے اوپر عذاب ہے۔ ہمارے پاس کوئی ایسا پیمانہ نہیں ہے کہ ہم کہیں گے اس قوم کے اوپر عذاب ہے۔ ایک جنرل بات کی جاری ہے کہ مصیبت یا تو اللہ کی طرف سے امتحان ہوتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے عذاب ہوتا ہے۔ ایوب علیہ السلام کا امتحان ہوا۔ ایوب علیہ السلام اللہ کریم کے بڑے شکر گزار بندے تھے، تو شیطان کہنے لگا کہ ایوب علیہ السلام اس لیے بڑے شکر گزار ہیں کہ ان کے پاس نعمتیں ہی بہت زیادہ ہیں، ان کے پاس نعمتوں کی کوئی کمی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں امتحان میں مبتلا کیا۔ ان کی بے شمار اولاد تھی، کافی ازواج تھی۔ پہلے نبیوں کی بیویاں بھی بہت زیادہ ہوا کرتی۔ یہ آج کے گزرن لوگ معاذ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویوں پہ اعتراض کرتے ہیں۔ یہودی بھی حضور کی 11 بیویوں پہ اعتراض کرتے ہیں کہ ان کو پتہ نہیں کہ سلیمان علیہ السلام کی تو 200 بیویاں تھیں، داؤد علیہ السلام کی 100 بیویاں تھیں۔ ان کی شریعت میں یہ تھا، ان کی شریعت میں یہ قانون تھا۔ اور جو قوانین ہوتے ہیں وہ قوم کے لیے ہوتے ہیں، نبی کے لیے نہیں ہوتے۔ جیسے ہمارے لیے قانون ہے 4 شادیوں کا، لیکن یہ قانون نبی کے لیے نہیں ہے۔
یہ کوئی اعتراض نہیں بنتا. اگر اعتراض حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا جا رہا تو اگر یہ یہودی داؤد علیہ السلام کو مانتے ہیں، سلیمان علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو سلیمان علیہ السلام کی تو 200 بیویاں. تو پہلے نبیوں کی کثیر ازواج ہوتی تھی اور کثیر ان کی اولاد ہوتی تھی. تو ایوب علیہ السلام کی بہت سی بیویاں تھیں اور کثیر آپ کی اولاد تھی اور بڑی آپ کی زمینیں تھی اور کھیت تھی اور آپ کے باغات تھے اور مکانات تھے. اللہ تعالیٰ نے امتحان دینا مقصود کیا، آپ کی ساری اولاد مر گئی، سارے مویشی بھی مر گئے، سارے مکانات تباہ ہو گئے، سب کھیت باغات سب تباہ و برباد ہو گئے، ازواج چھوڑ کر چلی گئی، آپ خود بیمار ہو گئے اور آپ شہر سے دور رہنے لگ پڑے. لیکن یہاں میں آپ کو بات بتاتا چلوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ معاذ اللہ ایوب علیہ السلام کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے اور کیڑا گرتا تھا وہ اٹھا کر اپنے جسم پر رکھ لیتے تھے، یہ غلط ہے. نبی کبھی بھی کسی ایسی بیماری کے اندر مبتلا نہیں ہوتا جسے لوگ گھن کھائیں. ایسی بیماری نبی کو کبھی نہیں لگی. اور یہ روایات، یہ واقعہ بالکل غلط ہے. آپ بیمار ضرور ہوئے لیکن بیماری ایسی نہیں تھی کہ آپ سے لوگ گھن کھانا شروع ہوئے. آپ بیمار ہوئے اور آپ شہر سے دور رہنا آپ نے شروع کر دیا. 16 سال آپ کی اس طرح بیماری میں گزرے اور 16 سال آپ رب کی عبادت کرتے رہے، رب کا شکر ادا کرتے رہے. رب کریم نے فرمایا دیکھ شیطان، اب ایوب کے پاس کوئی نعمت نہیں بچی لیکن اب بھی میرا عبادت گزار، اب بھی میرا شکر گزار ہے. آپ کی زبان پر بالکل ناشکری والے جملے نہیں آئے اور آپ کی عبادت میں بالکل کمی نہیں آئی کہ میرے پاس بچہ ہی کیا ہے جو میں عبادت کروں. سب کچھ چلے جانے کے باوجود آپ رب کی عبادت بھی کرتے رہے اور رب کا شکر بھی ادا کرتے رہے. 16 سال کے بعد آپ کا امتحان ختم ہوا. 16 سال منہ سے کہنا آسان ہے اور آپ کی اولاد پھر سے زندہ ہوگی، پھر سے مویشی اور پھر سے باغات اور لہلاتے کھیت، یہ ساری نعمتیں آپ کو اس سے بہتر دوبارہ مل گئیں. تو بندے کو اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ شاہ فرماتا ہے میرا بندہ کیا سمجھتا ہے میں نے اس سے چیز لے لی ہے، کیا میں دوبارہ دینے پر قادر نہیں ہوں؟ بندے کا سب کچھ چلا جائے، اللہ سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بہتر دینے پر قادر. جب یہ یاد رکھیے گا، جب انسان پر بیماری آتی ہے نا، اس کے بعد جو صحت ملتی ہے وہ پہلی صحت سے اچھی صحت ہوتی ہے. جب بندے کے اوپر تندرستی آتی ہے نا، اس کے بعد جو خوشحالی آتی ہے وہ پہلی خوشحالی سے زیادہ اچھی خوشحالی ہوتی ہے. تو بندے کو اللہ پر یقین رکھنا چاہیے. جب اللہ فرما رہا ہے فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. قرآن کہہ رہا ہے لیکن ہم یقین سے معلوم ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، اللہ نے فرمایا مشکل کے بعد آسانیاں ہیں. ایک آسانی نہیں، کئی آسانیاں بندے کو ملے. تو بندے کو رب تعالیٰ پر یقین، اس کی رحمت پر امید رکھنی چاہیے اور کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے. بے وقوف ہے وہ بندہ کہ جو پریشانی آتی ہے یا بیماری آتی ہے یا قرضداری آتی ہے اور وہ خودکشی کر لیتا ہے. بڑا حیران کن جب کوئی بندہ پتہ چلتا ہے کہ فلاں کی 3 بیٹیاں تھیں، بل بہت زیادہ آ گیا تھا، بڑا پریشان تھا، ایک لیٹر لکھا اور پنکھے سے لٹک گیا. اتنا جاہل قسم کا بندہ، اس کو رب پر یقین نہیں ہے. ایک بجلی کا بل زیادہ آنے پر بھی خودکشی کی جاتی ہے، پریشانی آنے پر بھی خودکشی کی جاتی ہے. خودکشی کرنے والا دراصل اسلام کی نالج سے معلوم ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کی یاد پر ذات پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، توکل نہیں ہے. حضور نے فرمایا کیا تم پرندوں کو نہیں دیکھتے؟ صبح کو بھوکے جاتے، شام کو پیٹ بھر کر واپس آتے، اگلے دن کا نہیں لاتے، اگلے دن کی روزی روٹی کبھی بھی جمع نہیں کرتے. ہر دن کی تازہ کھانا کھا کر واپس آتے ہیں، اگلے دن کا سٹور نہیں کرتے. 18,000 مخلوق ہے اللہ پاک کی، ان 18,000 میں سے صرف انسان ہے جو روٹی کی خاطر محنت کرتا ہے، باقی کوئی مخلوق محنت نہیں کرتا. کیا بس سمندر کے اندر بڑی مخلوق ہے، بغائے کو کھانے کے لیے کیا تودو کرتے ہیں، محنتیں کرتے ہیں. پرندے کیا کرتے ہیں، کون سا کاروبار، کون سا بزنس کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب کو دینے کا وعدہ کیا ہے، لیکن انسان کو یقین نہیں. یقین نہ ہونے کی بنا پر وہ پنکھے سے ڈر جاتا ہے، خودکشی کے معاملات کرتا ہے. تو مصیبت یا تو اللہ کا امتحان ہے یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سزا ہے. جو فرمایا وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ کہ جب میں ان کو امتحان لیتا ہوں اور یہ صبر کرتے ہیں تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دوں. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ،
وہ لوگ کہ جب ان کے اوپر مصیبت آتی ہے یہ ناشکری نہیں کرتے، گلے شکوے والے جملے نہیں بولتے، خودکشیاں نہیں کرتے، کیا کرتے ہیں؟ فَقَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے بندے ہیں اور ہمیں اللہ ہی کی طرف پلٹنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناشکری نہیں کرتے۔ یا پھر یہ مصیبت کسی گناہ کی سزا ہوتی ہے، جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں بیان کیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، کہ تم پر جو مصیبت ہوتی اس سبب سے جو تمہارے ہاتھ نے کمایا، یعنی کہ بدعمالیوں کی بنا پر، گناہ کی بنا پر بندے کو ایک مصیبت کے اندر مبتلا کر دیا جاتا ہے۔ جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میری امت رحم کی ہوئی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ پاک سے دعا کی یا اللہ میری امت کو بخش دے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور کی دعا کو قبول کیا کہ امت کو بخشنا ہے، فرمایا میری امت رحم کی ہوئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ میری امت کے گناہوں کی سزا دنیا میں فتنوں، سیلابوں اور زلزلوں کے ذریعے دنیا میں دے دیتا ہے۔ جب یہ قیامت میں اٹھیں گے تو گناہوں سے پاک صاف ہوں گے اور ان کو جنت میں داخل کر دیا جائے۔ جب بندے کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس بندے کو بخشنا ہوتا ہے اس کے گناہ کی سزا اس کو دنیا میں دے دی جاتی ہے، اس قوم کو اس پر دنیا میں سزا دے دی جاتی ہے، اس پر سیلاب آ جاتا ہے یا زلزلہ آ جاتا ہے، اس کے بعد مویشی تباہ ہو جاتی ہے، پھر بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہ ہو تو اس کو نزا کی تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے۔ نزا کی تکلیف میں مبتلا ہونے کے باوجود بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہ ہو پھر اس کو قبر میں عذاب دیا جاتا ہے، قبر میں عذاب ہونے کے باوجود بھی اس کے گناہ کا کفارہ نہ ہو پھر اس کو قیامت کے حساب میں مبتلا کیا جاتا ہے، قیامت میں عذاب دیا جاتا ہے، اور پھر جب قیامت کا عذاب اس کے گناہ کا کفارہ بن جاتا ہے تو پھر اس کو جنت میں داخل کر دیا جاتا ہے۔ قیامت کا عذاب بھی اگر اس کے گناہ کا کفارہ نہ بنے تو پھر جہنم کے اندر داخل کیا جاتا ہے، پھر کچھ عرصہ، کیونکہ وہ ایمان والا ہے، کچھ عرصہ وہ جہنم میں رہے گا تو اس کو اللہ جانتا ہے، پھر اس کو جہنم سے نکال کر جنت کے اندر داخل کیا جائے گا، لیکن شرط کیا ہے جنت میں داخل ہونے کی؟ وہ ہے ایمان۔ اگر ایمان نہ ہو تو وہ جنت کی خوشبو بھی نہ پائے۔ تو یہ یا تو مصیبت امتحان ہے یا یہ سزا ہے، اور یہ دنیا کے اندر سزا مل جانا یہ اللہ کا فضل ہے، گناہ کی سزا دنیا میں مل جائے یہ رب کا فضل ہے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی سزا قابل برداشت ہے، لیکن مرنے کے بعد والی سزا یہ ناقابل برداشت ہے۔ کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قبر کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں قیامت کا عذاب برداشت کر سکتا ہوں، کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا اچھا تھوڑی دیر ہی جہنم میں رہنا چلو خیر ہے، نہ کوئی بندہ مرنے کے بعد والے عذاب کا کروڑویں حصے کو بھی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا، جو کہے کہ میں رکھتا ہوں ویسی دار اسلام سے خارج ہے، دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، کیونکہ جو جہنم ہے وہ اللہ تعالیٰ کے قہر کا ایک مظہر ہے اور جنت اللہ کی رحمت کا ایک مظہر ہے۔ تو میرے محترم اسلام بھائیوں، یہ جو بھی مصیبت آئے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شاکر اور صابر بندہ بن کر رہنا چاہیے، اپنی زبان سے ایسے جملے نہ نکالے، کیونکہ زبان سے جو بندہ جملے نکال رہا ہے، جو حرکتیں کر رہا ہے، اس سے مصیبت تو دور نہیں ہوگی، لیکن مصیبت پر صبر کرنے سے جو اجر ملنا تھا وہ اجر بھی اس کا ضائع ہوتا ہے۔ روایت کے اندر آتا ہے قیامت والے دن مصیبت زدوں کو جو اجر و ثواب دیا جائے گا، تو جن کی زندگیاں بڑی راحتوں میں گزری تھی، جب وہ مصیبت زدوں کے اجر و ثواب کو دیکھیں گے تو وہ تمنا کریں گے کاش دنیا میں ہمارے جسم آگ کی کینچیوں سے کاٹ دیے جاتے، وہ تمنا کریں گے کہ جب اللہ تعالیٰ مصیبت زدوں کو اجر و ثواب عطا فرمائے۔ بابا بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جے میرا سونا میرے دکھ بھی سے راضی سکھنوں میں چلے پاوا، کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے دکھ میں راضی ہے تو سکھ کا ہم نے اچار ڈالنا ہے، تو جب دکھ میں رب راضی ہوتا ہے تو دکھ کو بندے کو خوشی خوشی قبول کر لینا چاہیے۔ اللہ کے بندے کیا کہتے ہیں؟ جو حقیقی معنوں میں اللہ کے بندے ہوتے ہیں وہ فرماتے ہیں ہم مصیبتوں کو ایسے ویلکم کرتے ہیں جیسے تم خوشی کو ویلکم کرتے ہیں، جس طرح تم خوشی ملنے پر خوش ہوتے ہو ہم اسی طرح مصیبت آنے پر خوش ہوتے ہیں، کیونکہ مصیبت آنا یہ رب کی طرف سے ہوتا ہے، یہ رب کی رضا ہوتی ہے، یہ رب کی مرضی ہوتی ہے، اور اس سے درجات بلند ہوتے ہیں۔ ہم تو مصیبتوں اور بلاؤں کو بڑی خوشی سے ویلکم کرتے ہیں، اسی طرح ہمیں بھی اپنا یہ ذہن بنانا چاہیے۔
لیکن دیکھیں کیسی عجیب قسم کی قوم ہے، ایک مسلمان ہماری قوم مصیبت میں مبتلا ہے، بیچاروں کے مکانات تباہ ہو گئے، ان کے مویشی مر گئے، ان کے اپنے عزیز دنیا سے چلے گئے، اب یہاں سے مسلمانوں نے ہمدردی کی، ان کے لیے راشن کپڑا وغیرہ جمع کیا اور ان کو جا کر ان کو پرووائڈ کریں، اور راستے میں ڈاکو پڑ گئے، لوٹنا شروع کر دیا۔ یعنی کہ اتنا بڑی مصیبت دیکھنے کے باوجود بھی یہ لوگ سدھرنے کے لیے تیار نہیں۔ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم پہ ٹڈی کا عذاب آیا، تھوڑی دیر کے لیے سدھرے پھر گمراہ ہو گئے، پھر مینڈک کا عذاب آیا، تھوڑی دیر کے لیے سدھرے پھر گمراہ ہو گئے، پھر خون کا عذاب آیا، تھوڑی دیر کے لیے سدھرے پھر گمراہ ہو گئے، پھر سیلاب کا عذاب آیا، تھوڑی دیر کے لیے سدھرے پھر گمراہ ہو گئے، پھر اللہ نے ان کو غرق ہی کر کے رکھ دیا۔ 2010 میں سیلاب آیا، ہم نے ایسے کانوں کو ہاتھ لگایا، پھر اسی طرح اپنی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ 2005 میں زلزلہ آیا، 2010 میں سیلاب آیا، ہم اسی طرح سے کانوں کا ایسے ہاتھ لگایا، توبہ توبہ کی، اور پھر اسی طرح زندگی گزارنا شروع کر دی۔ 2020 میں کورونا آیا، ہم نے ویسے ہی توبہ توبہ کی، ویسے ہی زندگی گزارنا شروع کر دی۔ 2022 میں پھر سیلاب آ گیا، لیکن ہماری قوم توبہ کرنے کے بجائے ٹرکوں کو لوٹ مار شروع کی۔ تو دعوت اسلامی بھی ایک ویلفیئر جماعت بھی ہے، فلاحی کام کر رہی ہے، اور دعوت اسلامی میں لوگ اعتماد کرتے ہیں، کھربوں روپے دعوت اسلامی کو دیے گئے اور بے شمار راشن دعوت اسلامی کو دیا گیا۔ تو ہم نے پورا ایک پلان بنایا کہ لوگوں کا مال ہے، لوگوں کا سامان ہے، اور مستحق تک پہنچایا جائے۔ تو آرمی بھی دعوت اسلامی پہ ٹرسٹ کرتی ہے، تو آرمی کے جہاز پر مستحقوں تک سامان پہنچایا جائے، آرمی کے ٹرکوں پر آرمی ساتھ تھی۔ تو دعوت اسلامی نے الحمدللہ مستحق تک پکا پکایا کھانا بھی دیا، ان کو خیمے بھی لگا کر دیے، اور ابھی وہ سلسلہ جاری ہے، اور رقم ہمارے پاس موجود ہے، پورا ایک پلان ہے کہ جن کے گھر گر چکے انشاءاللہ ان کو گھر بنا کر دیں گے، جن کے ان کی زراعت کے حوالے سے ان کی ہیلپ کی جائے گی، مویشی کا فارم بنا کر ان کو دیا جائے گا۔ یہ پورا ایک پلان ہے۔ فی الحال ان کو ٹھہرانے کی جگہ اور کھلانے کا معاملہ کیا جا رہا ہے، جیسے ہی پانی اترے گا تو فوراً ہی ان کے گھر بنانے کا سلسلہ جو ہے نا یہ شروع ہو جائے گا۔ لیکن حیران کن بات ہے کہ اب سمجھ میں آتی ہے کہ جہنم کیوں بنائے گی، کیونکہ ابو جہل جیسے سخت دل لوگ آج بھی موجود ہیں کہ ادھر لوگ بھوکے پیاسے ہیں اور یہ راستے میں ٹرک لوٹ رہے ہیں۔ ان جیسے لوگوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہنم بنائی کہ جن کو لوگوں پہ ترس نہیں آتا، جن کو لوگوں پر رحم نہیں آتا، اور وہ مصیبت زدوں کے مال کو کھانے پینے کو بھی لوٹ لیتے ہیں اور آگے تک جانے نہیں دیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس قوم کو عقل سلیم عطا فرمائے۔ دیکھنے میں یہ آیا ہے کہ جس طرح سے پوری پاکستان کے اندر ہر مسلمان نے جتنا ہو سکتا ہے اس نے دیا ہے، یعنی کہ یہ ایک بہترین قوم ہے، لیکن بیچ میں کچھ گندے لوگ بھی ہیں، لیکن اکثریت الحمدللہ ہمارے جب بھی پاکستان میں کوئی مشکل آئی ہے ہر بندے نے اس مشکل کو دور کرنے کے لیے اس میں حصہ لیا ہے۔ تو میں نے ایک چیز نوٹ کی کہ جیسے ایک سیاسی جماعت کا ایک بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے اور مذہبی جماعت کا بھی بہت بڑا جلسہ ہوتا ہے، کچھ لوگ سیاسی جلسے میں گئے ہیں وہ یہ سمجھ کر کہ یہ ایک بڑا دیانتدار لیڈر ہے اور یہ ہمارا ملک کو ترقی پر لے کر جائے گا۔ وہ اللہ جانتا ہے کہ دیانتدار ہے کہ نہیں ہے، لیکن قوم اس کے جلسے میں اس لیے گئی ہے اور مذہبی جلسوں میں بھی اس لیے گئی ہے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ یہ قوم اپنے اندر ایک جذبہ رکھتی ہے لیکن اس کو اچھی قیادت نہیں ملی۔ اگر اس قوم کو ایک اچھی قیادت مل جائے، اچھے لیڈر مل جائیں، ان کو ایک اوپر جو اچھے لوگ مل جائیں، یہ قوم کہاں سے کہاں بہت زیادہ ترقی کر سکتی ہے۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ جو اوپر جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یہ ان کو ایک نمبر دیانتدار نہیں کرتے، جس کی بنا پر یہ ملک جو ہے وہ ترقی کر نہیں پا رہا۔ ہماری قوم کے اندر جذبہ ہے، ہماری قوم ایک جذبہ رکھتی ہے، اسلام کا بھی جذبہ رکھتی ہے، مسلمانوں کی مدد کا، خیر خواہی کا بھی جذبہ رکھتی ہے، لیکن اوپر قیادت جو ہے، اوپر لیڈر جو ہے یہ ہمیں اچھے نہیں ملتے۔ اگر یہ اچھے مل جائے ہمیں تو پھر یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان اور یہ پاکستانی قوم جو ہے یہ ترقی کرے گی۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی کسی قسم کی کوئی پریشانی آئے، مصیبت آئے، چھوٹی آئے بڑی آئے، تو ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے اور ان مسلمانوں کو کے لیے دعا کریں، ان کے صبر کے لیے بھی دعا کریں۔ یقین جانیں ایک فیملی میں نے بھی جا کر دیکھا، 7 بھائی اکٹھے رہتے تھے، والدین وہ
کیونکہ جب دریا آیا اس نے نیچے سے زمین کھا لی، پہاڑ کے اوپر ان کا گھر تھا، وہ پورا کا پورا گھر نیچے آیا اور وہ بہا کر لے گیا، اور وہ پوری فیملی گھر سے معلوم ہوا، 7 بھائی، والدین، بیوی، بچے، ان کے پاس کوئی چھت نہیں، ان کا گھر دریا میں سے نکل گیا۔ تو اب وہ بیچارے خیمے وغیرہ لگا کر رہ رہے ہیں۔ اب دیکھیں پوری ان کا گھر چلا گیا، کتنی بڑی آزمائش ہے، کتنا بڑا امتحان ہے۔ ہمیں بھی اس چیز پر سے درس حاصل کرنا چاہیے، عبرت حاصل کرنی چاہیے، زوال نعمت سے اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ جو نعمت میرے پاس ہے یہ چلی نہ جائے، اس نعمت کا شکر ادا کرتے رہیں، اس نعمت کا صدقہ دیتے رہیں، وہ نعمت باقی رہے گی اور اس نعمت بندے کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دے گی۔ اس میں ہمارے لیے بھی بڑی عبرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔